باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سید عابد رضا عابدی اپنے پروگرام مسائل روضہ کو لے کر حاضر خدمت ہوں۔ جی ہاں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں ان مسائل کا تذکرہ کر رہے ہیں جن مسائل کی ضرورت ہمیں اس ماہ مبارک رمضان میں پیش آتی ہے، اور کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ان مسائل سے دوچار ضرور ہوتا ہے۔ لہٰذا مختصراً ہی صحیح ہم روزانہ کچھ اہم ترین مسائل آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اور اگر یاد ہوگا تو ہم نے کل آپ کی خدمت میں تھوک، بلغم اور برش جیسے مسائل پیش کیے تھے۔ آج اسی سے ملتے جلتے کچھ نئے مسائل آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، اگر کسی روزہ دار کے منہ سے خون نکل آئے تو اس روزہ دار کے روزے کا کیا حکم ہے؟ اب یہ خون کسی بنا پر بھی نکل آئے، یعنی زبان کے کٹ جانے کی بنا پر، یا دانت کی بنا پر، دانت میں تکلیف یا دانت کی بنا پر، یا مسوڑوں کی بنا پر، یا اور منہ کے کسی حصے کے اندر کچھ زخم وغیرہ ہونے کی بنا پر اگر روزے دار کے منہ سے خون نکل جائے تو کیا اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آپ دھیان رکھیں، منہ سے خون نکلنے کی بنا پر روزے دار کا روزہ باطل نہیں ہوتا۔ جیسا کہ ہم نے کہا، اب یہ خون چاہے دانت سے نکل رہا ہو، چاہے مسوڑے سے نکل رہا ہو، یا زبان سے نکل رہا ہو، یا کہیں اور سے نکل رہا ہو، اصل گفتگو یہ ہے کہ منہ کے اندر سے، یعنی منہ سے خون نکلنے کی بنا پر روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ البتہ ایک ذمہ داری یہاں روزے دار کی بنتی ہے کہ وہ صرف اس بات کا خیال رکھے کہ یہ خون جو اس کے منہ سے نکل رہا ہے، یہ خون اس کے حلق تک جانے نہ پائے۔ اگر یہ خون صرف منہ میں ہے تو اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں ہوگا، اس کا روزہ 100% صحیح ہے۔ لیکن اگر یہ خون جو منہ کے کسی حصے سے نکلا تھا حلق تک پہنچ جائے تو پھر روزہ باطل ہو جائے گا۔ تو صرف منہ سے خون نکلنے کی بنا پر روزہ باطل نہیں ہوتا، لیکن اگر یہ خون حلق تک پہنچ جائے تو پھر روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر ایسی حالت میں کہ اگر کوئی انسان روزہ دار ہے اور اس کے منہ سے جو ہے خون نکل جائے تو صرف اتنی احتیاط کرے گا کہ وہ خون حلق تک جانے نہ پائے۔ اب یہ خون جو منہ سے نکلا ہے اور حلق تک نہیں گیا ہے، اس کی بنا پر اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ یعنی منہ سے صرف خون نکلنے کی بنا پر روزہ باطل نہیں ہوتا۔ باطل اس صورت میں ہوگا جب یہ خون اس کے حلق تک پہنچ جائے۔ آگے دیکھیں، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے مسوڑوں سے بہت زیادہ خون بہتا ہے، اور اکثر لوگوں کے ساتھ یہ مسائل ہوتے ہیں دانت کے ساتھ یا مسوڑوں کے ساتھ کہ ان کے مسوڑوں سے بہت زیادہ جو ہے وہ خون بہتا ہے۔ تو کیا ایسا شخص کہ جس کے مسوڑوں سے بہت زیادہ خون بہتا ہے، کیا اس بنا پر اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے یا باطل نہیں ہوتا؟ یاد رکھیں گے، جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کی خدمت میں پہلے مسئلے میں یہ بات پیش کی کہ صرف خون کے نکلنے کی بنا پر روزہ باطل نہیں ہوتا، چاہے وہ زیادہ نکل رہا ہو چاہے وہ کم نکل رہا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صرف اگر خون منہ تک ہے باقی تو روزہ صحیح ہے، چاہے مسوڑے سے نکلے چاہے دانت سے نکلے۔ اگر یہ خون منہ میں ہی ہے تو روزہ باطل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر روزہ دار اس خون کو نگل جائے یا احتیاط نہ کرے اور خون کو حلق تک جانے دے، جب یہ خون حلق تک پہنچ جائے گا یا نگل جائے گا روزہ دار، تو اسی صورت میں روزہ باطل ہوگا، ورنہ صرف خون کے نکلنے سے روزہ باطل نہیں ہوگا۔
اور جیسے کہ میں نے آپ کی خدمت میں بات پیش کی کہ کوئی فرق نہیں پڑتا خون زیادہ نکل رہا ہو یا کم نکل رہا ہو، آقا خامنہ ہی کہتے ہیں کہ اس کا روزہ جو ہے وہ باطل نہیں ہوگا، اور تقریباً آقا سستانی کا بھی نظریہ کہ اس طریقے سے روزہ باطل نہیں ہوگا۔ تو زیادہ خون اور کم خون کوئی معنی نہیں رکھتا، کوئی فرق نہیں رکھتا، دونوں کا حکم برابر کا حکم ہے۔ بس صرف اتنا خیال رکھنا ہے کہ یہ خون حلق تک جانے نہ پائے، اگر حلق میں جائے گا تو روزہ باطل ہو جائے گا، لیکن صرف یہ کہنا کہ چونکہ منہ سے خون نکل گیا لہذا روزہ باطل ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں جن لوگوں کے مسوڑے سے یا منہ کے کسی حصے سے خون نکلتا ہے تو پھر اس کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے دو کنڈیشن ہیں، آقا خامنہ ہی کہتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ اس کا خون اتنا مختصر سا ہو کہ وہ تھوک میں اتنا مل جائے کہ پتہ نہ چلے کہ اس تھوک میں خون بھی ہے، تو یہ اس قسم کا جو لعاب دین ہے، اس قسم کا جو تھوک ہے جس میں خون اتنا مل گیا ہے کہ خون کی شکل ہی ختم ہو گئی، یعنی پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ اس تھوک میں خون بھی شامل ہے یا ملا ہوا ہے، تو اگر اتنا سا خون ہے جو تھوک میں اس طریقے سے مل گیا ہے کہ پتہ نہیں چل رہا ہے، تو ایسا تھوک اور ایسا لعاب دین نگلنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا۔ لیکن آپ غور کریں گے کہ اگر کسی انسان کو یہ شک ہو کہ پتہ نہیں میرے لعاب دین میں، میرے تھوک میں خون مل گیا ہے کہ نہیں ملا ہے، یعنی اسے یہ پتہ ہے کہ اس کے مسوڑوں سے خون نکلتا ہے یا اس کے دانتوں سے خون بہتا ہے، اس بنا پر چونکہ ہمیشہ اس کے مسوڑوں سے یا دانتوں سے خون بہتا ہے، وہ یہ شک کر رہا ہو اپنے تھوک کو لے کر کہ کیا اس تھوک میں خون ملا ہے کہ نہیں ہے، نگلوں کہ یا نہ نگلوں، تو ایسی صورت میں یعنی وہ شک کے مرحلے میں ہے کہ میرے تھوک میں خون ملا ہوا ہے کہ نہیں ہے، اور ایسے مقام پر ہے مثلا کہ تھوک بھی نہیں سکتا، اس کے پاس صورت نگلنے والی ہے، تو ایسی صورت میں آقا خامنہ ہی کہتے ہیں کہ جی ہاں وہ تھوک کو شک کی صورت میں نگل سکتا ہے، یعنی اگر اسے یقین نہ ہو کہ اس کے تھوک میں خون ملا ہوا ہے تو ایسی صورت میں وہ تھوک نگل سکتا ہے۔ ایسے تھوک کے اور ایسے لعاب دین کے نگلنے سے اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا، لیکن کب؟ جب اسے شک ہے۔ لیکن جیسے یہ مرحلہ یقین میں آ جائے گا کہ جی ہاں میرے تھوک میں لعاب دین میں، میرے لعاب دین میں خون مل گیا ہے، مجھے پتہ ہے یقینی طور پر کہ جی ہاں میرے لعاب دین میں خون آ گیا ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اب آپ اس تھوک کو نگل نہیں سکتے، بلکہ آپ کو اس تھوک کو، اس پانی کو، اس لعاب دین کو تھوک دینا آپ کے اوپر ضروری ہے۔ اگر یقین کے بعد کہ تھوک میں جو ہے خون آ گیا ہے اسے نگل لیتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ اہم ترین مسائل ہے جن کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور غالباً آقا سستانی بھی ان مسائل میں یہی نظر رکھتے ہیں کہ وہ چیز جو خارجی چیز ہے، یعنی جو تھوک کے ساتھ خون وغیرہ ہے، یہ حلق تک جانے نہ پائے، جب تک منہ کے منہ میں ہے کسی بھی صورت میں، چاہے مسوڑے کا خون ہو چاہے دانت کا خون ہو، روزہ باطل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر یہ خون حلق تک کسی صورت میں پہنچ جائے تو پھر روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ تو ایسے روزے دار کو جس کے مسوڑے سے زیادہ خون آتا ہے یا جس کو خون کی جو ہے وہ مثلاً بیماری وغیرہ ہے خون نکلنے کی، تو اتنی احتیاط کرنی ہے کہ خون اس کے حلق تک نہ جائے، ورنہ صرف خون کے نکلنے کی بنا پر روزے باطل نہیں ہوتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔